اللهم ربنا هذه الدعوة التامة والصلاة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ ہر قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات لا یزال کے لیے ہے، جو کل کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ وہ اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے یکتا اور بے مثال ذات ہے، اس کے برابر کا کوئی نہیں، اس کا مساوی کوئی نہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اس رب العالمین کے ہم پر بے انتہا احسانات، انعامات، اکرامات ہیں۔ ان احسانات میں یہ بھی ایک عظیم ترین احسان ہے کہ رب العالمین نے
علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اپنا چہرہ لے کر اپنا رخسار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر رکھا اور جام شہادت نوش فرمایا گیا. یہ محبت تھی. کیا ہے شاعر نے یہ نقشہ کھینچا، میں نے گلستان میں ہر گل کو دیکھا، میں نے گلستان میں ہر گل کو دیکھا، نہ تیرے سی رنگت نہ تیرے سی بو ہے، نکل جائے جاں تیرے قدموں میں یہی خواہش یہی آرزو ہے. صحابہ سچا پیار کرنے والے کیسے برداشت کرتے تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں صحابی دوڑتا ہوا آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیوی بچوں میں ہوتا ہوں، مجھے قرار نہیں آتا، مجھے سکون نہیں آتا، آپ کا چہرہ انور دے کر مجھے راحت و سکون مل جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بیٹھے بیٹھے ذکرت موتی و موتک، آپ کی اور اپنی موت کو یاد کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے، رفعت مع النبیین، آپ نبیوں میں شامل ہوں گے، آپ درجات بلند و بالا درجات میں ہوں گے. فَإِن دَخَلْتُهَا، اگر میں جنت میں داخل بھی ہو گیا، لا اراکا، آپ کا چہرہ انور نظر نہیں آئے گا. اور دنیا میں آپ کے چہرہ کو دیکھ کر جب نظر پڑتی ہے سارے غم و ہم ختم ہو جاتے ہیں. جنت میں آپ کا دیدار کیسے نصیب ہوگا. اور نبی سے اس محبت کے عالم کو جس کا تذکرہ صحابی کر رہے ہیں، آسمان دنیا پر عرش معلہ پر میرے رب العالمین کو یہ منظر اور یہ محبت کا انداز ایسا پیارا لگا، اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرما دیا. من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ایسی محبت کرنے والے عمر فاروق نے فرمایا واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میرے نبی ہم سے جدا نہیں ہو سکتے، اللہ کے نبی پر موت نہیں آ سکتی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، کچھ بھی نہیں کہا، آ کر خطبہ شروع کر دیا. حمد و ثنا کے بعد کہتے ہیں الا من کان یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا معبود جانتا تھا، آج جان لے سمجھ لے اللہ کے نبی آج دنیا فانی کو چھوڑ چلے ہیں. اور جو اللہ کو اپنا معبود جانتا تھا وہ ہمیشہ زندہ جاوید ہے، اس کے اوپر کوئی زوال نہیں، کوئی موت نہیں ہے. اور آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں قال انک میت و انہم میتون. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے رہے، عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. یقین ہو گیا، میں عرض یہ کر رہا تھا، یقیناً جب علم میں کمی پیشی ہو سکتی ہے، معرفت و پہچان میں کمی پیشی ہو سکتی ہے تو پھر اختلاف ممکن ہے. جب اختلاف ممکن ہے تو اختلاف کا حل کا طریقہ ہمیں ہمارے رب نے بتا دیا ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اس کے حل کا واحد طریقہ ہے، وہ قرآن ہے اور محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کیا مقتول شوہر کی دیت میں بیوی کا حق ہے، حصہ ہے یا نہیں ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں، کوئی حصہ نہیں. نفی میں جواب دیا. ضحاک بن سفیان کو علم ہوا، تلاش کرتے کرتے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منا کے میدان میں جا کے تلاش کیا. کہا امیر المومنین کیا آپ نے یہ فرمایا ہے، آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ بیوی کا دیت کے اندر کوئی حق نہیں؟ کہا جی ہاں. کہا مجھے یاد ہے، اور صرف یاد نہیں، میرے پاس نبی علیہ السلام کا نوشتہ آج تک محفوظ ہے کہ نبی علیہ السلام نے
ایشم زیابی جب وہ مارے گئے تھے، قتل ہوئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی دیت میں ان کی بیوی کا حق دلایا تھا۔ عمر فاروق سنتے گئے، یقین کرتے گئے، سر تسلیم خم ہو گئے۔ فرمان نبی آتے ہی کوئی بحث نہیں، کوئی مکالمہ نہیں، کوئی مجادلہ نہیں، بس نبی کی حدیث کے آتے ہوئے سر جھکا لیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موطا اٹھائیے، ان سے سوال ہوا کہ شوہر فوت ہو گیا، بیوی بیوہ ہو گئی، عدت کہاں گزارے؟ کہا جب شوہر چلا گیا اب جہاں اس کا دل چاہے وہاں عدت گزار سکتی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم ہوا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ بیوہ جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے؟ کہا جی ہاں، جب اس کا شوہر ہی نہیں رہا تو اس کا اختیار ہے۔ کہا نہیں نہیں، میری بہن فریہ بنت مالک کا واقعہ ہے، جب ان کا شوہر انتقال کر گیا، یہ میری بہن خود اللہ کے پیغمبر کے پاس چل کے گئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عدت کہاں گزاروں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارنی ہے۔ عثمان غنی سنتے گئے، فوراً رجوع کرتے گئے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، یقیناً اختلاف ہو سکتے ہیں، معرفت میں، سمجھنے میں، علم کی کمی میں، لیکن اختلاف کے حل کا طریقہ صحابہ کا کیا تھا، تابعین کا کیا تھا، تبع تابعین، محدثین، ائمہ کرام، سب کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اختلاف کے حل کے لیے یا قرآن کو پیش کرتے تھے یا محمد مصطفیٰ کے فرمان کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کتنے اختلاف بتاؤں، کتنے اختلافات کا ذکر کروں؟ آئیے، اتنا بڑا اختلاف اور ایسی عظیم شخصیت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد رسول ہیں، حسن و حسین کے بابا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عظیم شخصیات علی المرتضیٰ تو وہ ہیں، تاریخ طبری والے نے لکھا ہے، جنگ احزاب جسے آپ جنگ خندق کے نام سے یاد کرتے ہیں، مشرکین نے، تمام قبائل نے اتفاق کر دیا کہ آج مدینہ پر چڑھائی کرنی ہے، مسلمانوں کا سوائے ہستی سے نام و نشان مٹا کے چھوڑنا ہے، ان کو ختم کر دینا ہے۔ تمام کے تمام جتھے کی صورت میں، گروہ اور لشکر کی صورت میں آئے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ
کی حوریں تانا دیں گی۔ علی المرتضیٰ نے ایک دم پیچھے گھوم کے دیکھا، پلٹ کے دیکھا، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی مبارک زمین پر ٹکائے ہوئے علی کی مدد کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ علی نے جب یہ منظر دیکھا آنکھیں آج بار ہو گئی، ایک دم جوش میں آ کر، جذبے میں آ کر تلوار لہراتے ہوئے شیر کی طرح جمپ مار پر اس ظالم، اس کافر کے اوپر ایسا حملہ کیا کہ جسم کے دو ٹکڑے کر کے زمین پہ ڈھیر رکھ دیا۔ میں علی کی شہادت نہیں بیان کر رہا ہوں، میں علی کی شجاعت و بہادری نہیں، میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کو علی سے کتنا پیار تھا کہ علی آگے بڑھے، کائنات کے امام نے اپنی پیشانی زمین پہ ٹکا دی، علی کے لیے مدد کی دعائیں کر رہے ہیں، وہ علی ہیں۔ اور دوسرے میں ان کی کیا ہی کیا عظمت، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کائنات کے امام کی لخت جگر ہے، جگر گوشہ ہے، کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن کی عظمت کا کیا کہنا۔ ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام صحابہ کے محفل میں بیٹھے ہوئے آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، فرمایا ھذا ملک لم ینزل الارض قط، فرمایا آج یہ فرشتہ جو آج تک زمین پہ نہیں اترا، استاذن ربہ، آج اس نے اپنے رب سے اجازت طلب کی۔ اللہ آج ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، نبی کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، اللہ مجھے اجازت دے ان یسلم علیہ، مجھ پر سلام بھی کرے، او یبشرنی بان فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ مجھے خوشخبری دینے کے لیے آیا۔ کیا خوشخبری ہے؟ اے نبی علیہ السلام، اللہ نے آپ کی لخت جگر، آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ عظیم علی المرتضیٰ ہے، ادھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے اب قربانی کے دن گزرے ہیں ایسے ہی چند دن گزر چکے تھے، علی المرتضیٰ سفر سے واپس پلٹ کے آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کا بچا ہوا گوشت اسے بھونا تیار کیا، دسترخوان پہ لگا دیا۔ علی المرتضیٰ دستر پہ آئے، دیکھا یہ گوشت کون سا ہے؟ کہا قربانی کا، کہا یہ میں نہیں کھا سکتا، یہ جائز نہیں ہے۔ میں نے خود نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا تھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یاکل احدکم من لحم اضیتہ فوق ثلاثۃ ایام، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اپنی قربانی کا جانور 3 دن سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں ہے۔ فاطمہ کہتی ہے جائز ہے، علی المرتضیٰ کہتے ہیں جائز نہیں ہے، دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ اب ذرا غور کرنا ہے، ادھر علی المرتضیٰ ہے، عظیم شخصیت ہے، ادھر فاطمہ الزہرا ہے، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ ہے۔ ایک کہتا ہے جائز نہیں ہے، وہ کہتی ہے جائز ہے۔ کہا کیسے جائز ہے؟ ابن ماجہ کی روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت نہیتکم عن لحوم الاضاحی فوق ثلاثۃ ایام فکلوا وادخروا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت قربانی کا استعمال نہیں کر سکتے، اب کھا بھی سکتے ہو، جمع بھی کر سکتے ہو، ذخیرہ بھی کر سکتے ہو، سال بھر کے لیے رکھ
چاہتا ہوں یہ ادارہ یہی پیغام دیتا ہے، للکار للکار کر اسی طرح بلاتا ہے، آ جاؤ بھائیو، آ جاؤ، ایک پلیٹ فارم پہ ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاؤ۔ وہ جھنڈا کون سا ہے؟ وہ قرآن و حدیث کا جھنڈا ہے، جس میں آپ کا اختلاف نہیں۔ قرآن کی صداقت پر، میرے پیغمبر کے فرمان کی صداقت پر آپ کا بھی ایمان ہے، میرا بھی ایمان ہے، آپ کا بھی یقین ہے، میرا بھی یقین ہے۔ جہاں ہم سب کا اتفاق ہے، یہ ادارہ اسی طرف دعوت دیتا ہے۔ آئیے اسی بات کے اوپر متحد ہو جائیے۔ میں کہتا ہوں اگر یہی مزاج ہم بنا لیں جو صحابہ کا تھا، تابعین کا تھا، تبع تابعین، محدثین، ائمہ کرام کا تھا، کہ نبی کے فرمان کے آتے ہی سر جھکا لیا کرتے تھے، نبی کے فرمان کے آگے چون چرا کی جرت نہیں کرتے تھے، مکالمہ مجادلہ مباحثے کی ضرورت نہیں آتی تھی۔ آج اگر ہم یہی مزاج بنا لیں، آئیے میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ اپنے شیخ سے، اپنے خطیب سے، اپنے وائس سے، اپنے امام کے پاس طریقہ پوچھئے، مسئلہ پوچھئے، لیکن ایک شرط لگائیے، ایک شرط، امام صاحب، خطیب صاحب، آپ مجھے اس مسئلے کا جواب دیں، لیکن شرط یہ ہے کسی استاد کی رائے نہیں، کسی مبلغ کی بات نہیں ہے، کسی شیخ الحدیث، کسی مفتی کا قول نہیں، کسی امام کا
तमाम मोमिनों की माँ, कायनात के इमाम मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुबारका, आपने फरमाया छोड़ दे रोज़ा, तोड़ दे रोज़ा अपनी मर्जी से। जब वो अजीम शख्सियत भी, उनकी सोच, उनका अपनी मर्जी से अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है, तो हम जो चाहें करते रहे, हमारी इबादत कैसे कबूल है? ज़िक्र अज़कार हमारी मर्जी से, इबादत के तरीके हमारी मर्जी से, हमारे इमाम, हमारे खतीब, हमारे वाइज। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, नाराज़ नहीं होना, अल्लाह की कसम मेरे दिल में यही चाहता है कि हमारी मेहनत बर्बाद ना हो। अगर अमल छोटा सा अमल है, अमल छोटा है, सुनन नसाई की रिवायत, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन तवज़्ज़ा कमा उमिरा वसल्ला कमा उमिरा, फरमाया जिसने वुज़ू किया कैसा, जो तरीका बताया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वमन सल्ला कमा उमिरा, और नमाज की 2 रकातें अदा की, लेकिन कैसे? मेरे खतीब के तरीके से, वाइस के तरीके से, मेरे चाहने वाले के तरीके से, मुफ्ती के तरीके से नहीं, कमा उमिरा, जो तालीम दी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, फरमाया सुन्नत के मुताबिक वुज़ू करके, सुन्नत के मुताबिक 2 रकात नमाज अदा की, अल्लाह ज़िंदगी के सगीरा गुनाह माफ़ फरमा देता है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, नाराज नहीं होना, गौर करना है। ना किसी मुफ्ती के पास जाने की ज़रूरत है, ना किसी खतीब के पास जाने की ज़रूरत है, ना किसी वाइस के पास जाने की ज़रूरत है। अपने पास आपका दिल मौजूद है, खुद फैसला कीजिए। और मैं कहता हूँ आज अगर हम हक़ को पहचानना चाहें तो कोई मुश्किल नहीं। पहले शेख साहब मौजूद हैं, किताबें फ़ारसी में होती थी या अरबी में होती थी, सिवाय आलिम के कोई नहीं जानता था। लोग सीधे साधे दरवेश मजबूर थे, जो इमाम कहते उनके पीछे चलते। अल्लाह की कसम आज हक़ को पहचानना कोई मुश्किल नहीं है। हर किताब उर्दू में माशाअल्लाह तर्जमा हो चुका है। और मैं कहता हूँ हर शख्स जब अखबार पढ़ सकते हैं तो क्या उर्दू नहीं पढ़ सकते हैं? अगर इस तरफ दिल चले। और रब का कुरान कहता है, और रब का कुरान कहता है सूरह अनकबूत की आखिरी आयत, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, फरमाया सुनो, अल्लाह फरमाता है जब बंदे हक को तलाश की कोशिश करते हैं, हक के मुतलाशी बन जाते हैं, अल्लाह दिलो दिमाग में हक उतार ही देता है। हक की नेमत से अल्लाह माला माल कर देता है। अल्लाह हमें हक पहचानने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों में कुरान और हदीस की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमाए। अल्लाह हमें कुरान और हदीस के साथ जोड़ दे। हमारी ज़िंदगी के तमाम तर मामलात कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हमारा हर अमल, हमारी खुशी, हमारी गमी, हमारी तिजारत, हमारी माइशत, तमाम तर मामलात नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात की रोशनी में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसातिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये ऐलानात हैं मोहम्मद अमीन भाई
کہ والد محمد سلیم کا حال ہی میں انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت بہتر فرما دے، اللہ ان کے قصوروں کو معاف فرما دے۔ اسی طرح محمد اسماعیل اور ان کی اہلیہ کے لیے دعائے مغفرت، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے، اللہ ان کے درجات بلند فرما دے۔ عامر شیخ کی صحت کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرما دے۔ تمام مریضوں کو جو کہیں بھی ہیں، گھروں میں، ہسپتالوں میں ہیں، بڑے ہیں چھوٹے ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اور جو اہل توحید انتقال کر گئے اللہ سب کی بخشش فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے۔ جو مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ تمام مسلمانوں کی نیک حاجات کو قبول و منظور فرما لے۔ اللہ رب العالمین جو دلوں کی خواہشات ہیں، نیک خواہشات ہیں، جائز خواہشات ہیں، اللہ رب العالمین اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔